بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر پڑھیں گے، کون سی؟ 153۔ کون سی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تم اسی پر چلنا اور راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، تم اسی پر چلنا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ دین کا، اسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب سکھایا تھا نا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک لائن کھینچی تھی، ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں، سیدھی لائن۔ انہوں نے سیدھی لائن کھینچی تھی، سیدھی لائن لگا کے، ٹھیک ہے، یہ سیدھی لائن ہے۔ انہوں نے کہا تھا یہ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ۔ اور جو اس کی سائڈ پہ لائنز جا رہی ہیں نا، یہ ادھر سے یہ راستہ، ادھر سے یہ راستہ، یہ راستہ، یہ راستہ، یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، یہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ برے۔ اور یہ جو سیدھا راستہ ہے ہمیں کہاں لے جائے گا؟ سیدھے راستے پر، جنت کی طرف۔ کہاں لے جائے گا؟ جنت۔ جنت سے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ شوق ہے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کس راستے پر چلنا ہے؟ سیدھے راستے پر۔ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا جو سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ کبھی ہم کیا کہتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ کر رہا ہو، ہمارے فرینڈز ہو، ہم کہتے ہیں خیر ہے، ہمیں تو عقل ہے نا، ابھی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کر رہے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ اس دن شادیوں کی بات ہوئی تھی، شان فاطمہ کیا کہہ رہی تھی؟ شادیوں پہ تو انجوائے کرنا چاہیے نا، تو شادیوں پہ تو اصل شیطان ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ فل تیار شیار، میوزک، ڈانس، بھنگڑے۔ لڑکیاں الگ کمروں میں بیٹھ کے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں یا کھلا؟ ویسے تو گھروں میں کرتی نہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر کیا وہ سمجھتی ہیں کہ آج خوشی کا موقع ہے، چلو جی لیٹس ڈانس کرتے ہیں۔ اور اب تو اور کھلا ہوتا جا رہا ہے، دولہا دلہن بھی میدان میں آ کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اکٹھے۔ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا؟ اونچا بولو۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بجائے یہ اس موقع پہ زیادہ کیئرفل رہنا ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں۔ مجھے جب پتہ چلا ہے نا، میں تو ویسے بھی نقاب کرتی ہوں، اور ایسے موقع پر میں اسپیشل کرتی ہوں، اور اکثر شادیوں میں جاتی ہوں جہاں کوئی بھی لڑکی نقاب میں نہیں ہوتی، الحمدللہ میں اکیلی ہوتی ہوں۔ لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ ساری تو تیار ہو کے پارلر سے ہو کے تیار ہو کے آئی ہیں تو میں کیوں نہیں، کیونکہ مجھے تو سیدھا راستہ پتہ چل گیا نا۔ اگر میں جو ہے جب میں مر جاؤں گی تو قبر میں میرے اور لوگ تو کام نہیں آئیں گے نا، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تیار ہو کے کیوں نہیں آئی، تو کیا ہو گیا، شادی کا فنکشن ہے، تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، انجوائے کرنا چاہیے۔ جب بندہ مر جائے گا وہ لوگ آئیں گے؟ وہ لوگ تو بھول جائیں گے۔ تو اپنی قبر کی تیاری کس نے کرنی ہے؟ ہم نے خود کرنی ہے۔ اپنی قبر کو سوچا کرو، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی کام کرنے لگو نا سوچا کرو ہمارے والدین، خدا نہ خاصہ کوئی ینگ بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے والدین غمگین ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں قبر پہ، چھوڑ کے آ جاتے ہیں واپس۔ کون ہوتا ہے قبر میں؟ صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ہوگی جو روشنی کرے گی، ہمارے اعمال ہوں گے۔ ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، کچھ دن ہم انہیں یاد کرتے ہیں، کبھی کبھار دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی قبر میں کون ہوتا ہے؟ وہ اکیلے۔ کیڑے مکوڑے، اگر برے اعمال ہوں گے تو کیڑے مکوڑے، اور نیک ہوں گے تو ان کی قبر کھلی کر دی جاتی ہے، بہت وسیع کر دی جاتی ہے، اور قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ باجی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یہ بندہ جنت میں جائے گا تو ان کو قبر میں کچھ چیزیں نہیں آئے گی؟ نہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، جنت کا باغ بن جائے گا۔ سوچو جنت کے باغ میں کیڑے مکوڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر تو ہم نے تو ادھر کی تیاری کرنی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے غور کیا کرو، جب کبھی لائٹ چلی جائے نا اندھیرے میں، یا کسی دن بیڈ کے نیچے گھس کے لیٹ کے دیکھو اندھیرا کر کے، تو آپ کو پتہ چلے اس وقت
وقتی طور پہ جو انسان مر جاتا ہے لیکن قبر میں تو پھر اسے آزمائشیں ہوتی ہیں نا، اسے محسوس ہوتا ہے اس وقت. ادھر تو ہمیں کچھ ہوا تو ہم کہتے ہیں ماما پاپا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، بخار ہو گیا، وہ آپ کی خدمتیں کرتے ہیں. وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا خدمتیں کرنے کے لیے. پتہ نہیں جن کے ماما پاپا کے بچے ماما، مجھے کب ایک دن ایسا تھا ماما نے مجھے مارا اور میں روتے ہوئے ماما ہی آواز دی. ہاں دیکھو، کیونکہ ماما ہی پیار کرتی ہے نا زیادہ، اور ماما سے زیادہ کون پیار کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے وہ کہنا ماننا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے آسانیاں بھی کریں گے نا. جنت کے باغوں کے وعدے بھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں نا ہم سے. باجی جب مجھے لگی تھی تب میں نے بسم اللہ اور اعوذ باللہ نہیں پڑھی تھی. مجھے اتنا درد ہوا، اتنا درد ہوا. پرسوں سے میں نے ایسے کر کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی اور میرا بہت زیادہ فرق ہو گیا. شاباش.